الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ جو سورت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ چونکہ اس مبارک سورت میں اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرنے کا حکم ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، عبادت میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اس سورت کا شان نزول روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں توحید کی دعوت کا آغاز فرمایا تو اس وقت مکہ مکرمہ ہی نہیں بلکہ پورے عرب اور پوری دنیا میں بت پرستی کا رواج تھا۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے تھے اور پھر ان کو پوجتے تھے، انہی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے۔ کسی بت کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بت ہمیں رزق دیتا ہے، کسی بت کے بارے میں خیال یہ تھا کہ یہ ہمیں عزت دیتا ہے، کسی کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ ہمیں اولاد دیتا ہے، کسی کے بارے میں خیال تھا کہ وہ بارش دیتا ہے۔ گویا انہوں نے ہر بت کے لیے الگ الگ کام تجویز کر رکھے تھے، جس کو جو چاہا اس طریقے سے وہ پوجتے تھے۔ اور یہ بت عام طور پر سونے کے بنے ہوئے ہوتے تھے یا چاندی کے بنے ہوئے ہوتے تھے یا لوہے کے یا پیتل کے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ چنانچہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت کا آغاز فرمایا اور لوگوں کو یہ بتلایا کہ جن کو تم بت سمجھ کر کے پوجتے ہو یہ تمہاری مشکلوں کو دور نہیں کر سکتے، یہ تمہاری حاجتیں پوری نہیں کر سکتے ہیں، تمہاری حاجتیں وہ پوری کر سکتا ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارے باپ دادوں کا خالق ہے، جس نے آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، دریا، ہوائیں، سورج اور چاند، سب چیزیں اسی نے پیدا کی ہیں۔ تو جب اس نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کے، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ گویا ان مشرکین کو یہ دعوت دی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ تو مشرکین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ جس خدا کی عبادت کے لیے آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں وہ خدا کس چیز سے بنا ہے؟ آیا وہ سونے سے بنا ہے، چاندی سے بنا ہے، یا لوہے سے بنا ہے، یا پیتل اور تانبے سے بنا ہے؟ چونکہ ان کے ذہن میں اپنے معبودوں کا تصور تھا کہ وہ معبود ان چیزوں سے بنتے تھے، تو ان کا یہ خیال ہوا کہ شاید اللہ رب العزت کی عبادت کا جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے وہ اللہ بھی سونے یا چاندی سے بنا ہوا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے تو یہ سوال کیا کہ وہ خدا کس چیز سے بنا ہوا ہے، اور بعض لوگوں نے یہ سوال کیا
کہ خدا تعالی کون ہے، ان کے باپ کون ہیں، ان کے دادا کون ہیں، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. جس طریقے سے کسی انسان کا ہم تعارف چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، کس خاندان سے وہ تعلق رکھتا ہے، تو ایسے ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کس کے بیٹے ہیں یا کس کے پوتے ہیں. تو یہ دوسرا سوال سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ کا نسب کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نہ تو سونے یا چاندی یا لوہے کے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی چیز سے بنے ہوئے ہوتے تو یہ لازم آتا کہ پہلے سونے کا وجود ہوتا اور پھر اس سونے کے ذریعے سے کوئی شخص اس کو ڈھال کر کے اللہ کا وجود بناتا. گویا اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں دوسروں کے محتاج ہو گئے. تو یہ دو سوال آئے، ایک یہ کہ اللہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، دوسرے کہ اللہ کا حسب نسب کیا ہے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی. یہ سورت بڑی مبارک ہے، بڑی فضیلت والی سورت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم سب لوگ جمع ہو جاؤ، میں تمہارے سامنے ایک تہائی قرآن کریم کی تلاوت کروں گا. چنانچہ سب صحابہ جمع ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی. پھر فرمایا کہ سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. اسی لیے فقہاء کرام نے یہ مسئلہ نکالا کہ ایک سورت جو سورہ اخلاص کہلاتی ہے، اگر کوئی انسان اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے قرآن کریم کے بقدر ثواب عطا فرماتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان قبرستان میں جاتا ہے اور کسی قبر پر پہنچتا ہے تو وہاں جا کر کے وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی اپنی نمازوں میں بکثرت سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم جو سورہ اخلاص کی تلاوت کثرت سے کرتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنت، تمہارا اس سورت سے محبت کرنا تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. کیونکہ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کو بہت مدلل انداز میں بیان کیا گیا ہے، بہت جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے. اس لیے جب ایک آدمی بکثرت سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا اور یہ سوچ کر کرے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنے والی سورت ہے تو پھر یقیناً اس کا داخلہ جنت میں آسان ہو جائے گا. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح شام اس سورت کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اور فرمایا کہ رات کو کوئی آدمی اس وقت تک نہ سوئے جب تک سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت نہ کر لے. یہ بڑی مبارک سورت ہے. اس مبارک سورت کا آغاز اس طرح کیا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہیں. لفظ ایک جو اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں اس کے لیے لفظ واحد بھی آتا ہے، لفظ احد بھی آتا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. واحد کے معنی الگ ہیں اور احد کے معنی الگ ہیں.
اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے قل هو اللہ واحد، لیکن اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ واحد نہیں کہا بلکہ قل هو اللہ احد کہا، اس لیے کہ واحد وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے مقابل میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم گنتی گنتے ہیں عربی میں تو واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ، تو واحد اثنان کے مقابلے میں آتا ہے، ثلاث اربعہ کے مقابلے میں آتا ہے، خمسہ ستہ کے مقابلے میں آتا ہے، سبعہ ثمانیہ کے مقابلے میں آتا ہے۔ تو واحد وہ ہے جو مقابلے میں آتا ہے، جس کے مقابلے میں کوئی چیز ہو۔ احد اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا جز نہ ہو، جس کا کوئی جز نہ ہو، جس کا کوئی مقابل نہ ہو۔ مثال کے طور پر چشمہ ہے، اس کے اندر مختلف اجزاء ہیں، اس کے اندر کمانی بھی ہے، اس کے اندر لینس بھی ہے، اور اس کے اندر کمانی بھی الگ الگ ہیں، یہ دونوں لینس الگ الگ ہیں، تو اس میں کمانی کو واحد کہہ سکتے ہیں، احد نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ بہت سے اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور احد اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی جز نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ احد ہیں، ان کا کوئی مقابل نہیں ہے، کوئی ان کا شریک، کوئی ان کا مماثل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں قل هو اللہ واحد کے بجائے قل هو اللہ احد کہا ہے۔ گویا ان حضرات کا جواب ہو گیا جو یہ پوچھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ مان لیا جائے جیسے اور بت ہیں کہ وہ سونے سے بنے ہوئے ہیں یا چاندی سے بنے ہوئے ہیں، تو پہلے سونے کا وجود ماننا پڑے گا، پھر سونے کو پگھلانا پڑے گا، پھر اس کو کسی مجسمے کی شکل دینی پڑے گی، اور اس کے لیے کوئی صانع ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان سب چیزوں سے منزہ اور پاک ہیں۔ اس لیے اللہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی جسم رکھتے ہیں، اسی طرح بنائے گئے ہیں جس طریقے سے یہ ہمارے بت بنائے گئے ہیں، اس کی نفی کرنے کے لیے قل هو اللہ احد کہا گیا، یہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ ایک کیوں ہے؟ اس کا کوئی مقابل کیوں نہیں ہے؟ اس کا کوئی شریک کیوں نہیں، کوئی ساجی کیوں نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں اگلی آیت میں فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد اصل میں اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی ہر مخلوق محتاج ہو، کسی بھی مخلوق کو کوئی بھی حاجت ہو وہ اپنی حاجت کو اس کے پاس لے کر کے جائے، اور وہ ذات کسی بھی معاملے میں دوسرے کی محتاج نہ ہو۔ یہ حیثیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اپنے وجود کے اندر، اپنے بقا کے اندر اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے اور مرضی کے بغیر کوئی چیز کائنات کے اندر نہ تو وجود میں آ سکتی ہے اور نہ حرکت کر سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت کرنے کا فائدہ عبادت گزار کو ہوتا ہے، اور عبادت نہ کرنے کا نقصان بھی اس انسان کو ہوتا ہے جو عبادت نہیں کرتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ مدد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو کمزور ہو، جو عاجز ہو، جس کے وجود کے اندر ابتدا اور انتہا پائی جاتی ہو، جس کے وجود کے اندر کمزوری پیدا ہو سکتی ہو۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ کی ذات میں
نہ کسی قسم کی کوئی کمزوری ہوتی ہے، نہ اس کے وجود کی کوئی ابتدا ہے، نہ اس کے وجود کی انتہا ہے۔ وہ اس وقت بھی موجود تھا جب اس کائنات کے اندر کچھ نہیں بنا تھا، اور اس وقت بھی موجود رہے گا جب اس پوری کائنات کو فنا کر دیا جائے گا۔ اس لیے یہ سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں، اس کا جواب دے دیا اس آیت میں، اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر نعوذ باللہ سونے کے بنے ہوئے ہوتے یا چاندی کے بنے ہوئے ہوتے یا لوہے کے بنے ہوئے ہوتے تو اپنے وجود میں وہ بنانے والے کے محتاج ہوتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی احتیاج سے منزہ ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ لوہے کے نہیں ہیں، چاندی کے نہیں ہیں، سونے کے نہیں ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ انسان کے جیسے جسم والے بھی نہیں ہیں، کہ جیسے انسان کا جسم ہے، انسان کے اندر خون ہوتا ہے، ہڈیاں ہوتی ہیں، بال ہوتے ہیں، کوئی انسان یہ تصور کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ ایسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسے بھی نہیں ہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حسب نسب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے والد کون ہیں، اللہ تعالیٰ کے دادا کون ہیں؟ تو تیسری آیت میں اس کا جواب دیا گیا، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنا اور نہ اس کو جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر نعوذ باللہ کسی کی اولاد ہوتے تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کا اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہونا لازم آتا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ از خود وجود میں ہیں، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے۔ اس میں تردید ہو جاتی ہے ان عیسائیوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہودیہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ملائکہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ اولاد کے محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کو تو اولاد کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ اولاد کو اپنے بڑھاپے اور کمزوری کے وقت میں اولاد کے سہارے کی ضرورت ہے، اولاد کی مدد کی ضرورت ہے، اور اپنے مرنے کے بعد اپنے نام کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تھکن ہوتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کا وجود فنا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اولاد کی حاجت نہیں ہے۔ جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر بتلا دیا گیا کہ اللہ کے اولاد نہیں ہے۔ اس لیے ولم یولد کہہ کر کے ان حضرات کا رد ہو جاتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اولاد ہوتی تو دو صورتیں ہوتی، یا تو یہ کہ اللہ جیسی ہوتی وہ، یعنی چونکہ اللہ معبود ہے تو اولاد بھی معبود ہونی چاہیے تھی، اولاد بھی لائق عبادت ہوتی، تو دو خدا کا ہونا لازم آتا، اور دو خدا اس کائنات کے اندر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ اس کی نفی کر دی ہے کہ اگر اس کائنات کے اندر دو خدا ہوتے تو یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک خدا یہ چاہتا کہ اس وقت دن ہو، دوسرا یہ چاہتا کہ اس وقت رات ہو، ایک یہ چاہتا کہ گرمی ہو، ایک یہ چاہتا کہ سردی ہو، ایک ہی چاہتا کہ بارش ہو، ایک ہی چاہتا کہ بارش نہ ہو، تو اس لیے یہ نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات کا نظام اپنے مقررہ وقت پر جو چل رہا ہے بغیر کسی رخنہ اندازی کے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہا اس کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں، دوسرا کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو اس کی صورت یہ تھی کہ اللہ کی ہم جنس نہ ہوتی، اللہ کے جیسی نہ ہوتی، اور اولاد کا ہم جنس نہ ہونا یہ تو بہت بڑا عیب ہے۔ کسی انسان کے یہاں اگر انسان کے علاوہ کوئی اور شکل والا بچہ پیدا ہو جائے
تو وہ تو اس انسان کے لیے شرمندگی کی بات ہے، فخر کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرے۔ چوتھی آیت میں فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ اس کا کوئی ساجی ہے، نہ اس کا کوئی ہم پلہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان میں سے کوئی بھی اللہ کے مثل نہیں ہے۔ حالانکہ انسانوں میں ایک انسان دوسرے سے برابر ہوتا ہے، اس کے ہم پلہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ہم پلہ، اللہ کا ساجی، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس کو جنا گیا، اور نہ کوئی اس کے ساتھ ہمسر اور شریک ہے، اس لیے لائق عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک بات اس کے اندر یہ رہ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، صمد ہیں، تو حاجت روا بھی اللہ تعالیٰ ہے، مشکل کشا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بزرگ کو بھی، کسی نبی کو بھی اگر کوئی انسان حاجت روا، مشکل کشا سمجھتا ہے، وہ شرک کرنے والا ہے۔ بہت سے مسلمان غلطی کرتے ہیں، بزرگوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ جو ہے مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، ان سے جا کر کے اپنی ضروریات مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، مناسب مانگتے ہیں۔ جو آدمی ایسی حرکت کرتا ہے وہ شرک کرنے والا ہے۔ توحید خالص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی حاجت روا سمجھے، اللہ کو ہی مشکل کشا سمجھے، اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی ضروریات کو مانگے۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو وہ مومن کامل کہلائے گا، اور اگر غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ رہا ہے، وہ ایمان کا جائزہ لے، اس کا ایمان کمزور ہے، وہ شرک کی حد کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ایمان کامل نصیب فرمائے اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔